آج ہم ایک ایسی امپورٹنٹ جرنی سٹارٹ کر رہے ہیں جس نے ورلڈ ہسٹری کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ ترکوں کا اسلام قبول کرنا کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک طویل جدوجہد کی داستان ہے۔ ترک پہلے ہی ایک خدا یعنی گوک تاندری پر یقین رکھتے تھے، اور وہ دین ابراہیمی کی ٹیچنگ سے ناواقف نہیں تھے۔ کچھ ہسٹوریکل سورسز تو یہاں تک کہتے ہیں کہ قرآن میں مینشن ذوالقرنین دراصل مشہور ٹرکش لیڈر اوغوز خاقان ہی تھے، لیکن اس کے باوجود عربوں اور ترکوں کے درمیان تقریباً 60 سال تک ہارڈ وارز ہوئی۔ اسلام کی اشاعت کا سفر مدینہ سے شروع ہوا اور خلفائے راشدین کے دور میں یہ عرب سے باہر پھیلنے لگا۔ سیدنا عمر فاروق کے دور میں قادسیہ اور نہاون کی فتوحات نے ساسانی امپائر کا خاتمہ کر دیا۔ جس سے ایران اور خراسان کے راستے کھل گئے۔ لیکن جب بنو امیہ یعنی اموی ڈائنیسٹی کا دور آیا تو اسلامک اسٹیٹ کا سٹرکچر بدل گیا۔ امویوں کا فوکس مذہب کی تبلیغ سے زیادہ پولیٹیکل کنٹرول اور اکنامک گین پر شفٹ ہو گیا۔ ان کی عرب نیشنلزم کی پالیسی نے غیر عربوں کو دور کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد اور قتیبہ بن مسلم جیسے گورنرز نے ترکستان کے علاقوں میں سخت ملٹری کیمپینز چلائیں۔ بخارا اور سمرقند جیسے شہروں میں جدید خونی مارکے ہوئے، جہاں دونوں طرف سے ہزاروں لوگ مارے گئے۔ اموی کمانڈرز نے کئی شہروں کو لوٹا اور سخت سزائیں دی۔ سزا جائیداد ضبط، قید نہیں، جس کی وجہ سے ترکوں کے دلوں میں عربوں کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے ہماری عزت لوٹی، میں نہیں بھولوں گا۔ اس دور میں جو چند ترک مسلمان ہوئے بھی وہ اموی حکومت کے برے سلوک کی وجہ سے دوبارہ پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے لیے اسلام ایک مذہب کے بجائے ایک قابض طاقت کی پہچان بن گیا تھا۔ میں نے اسلام قبول کیا تھا سچے دل سے، لیکن تم نے مجھے مسلمان نہیں غلام سمجھا۔ آج میں وہ سب چھوڑ ان رہا ہوں۔ تاریک حالات میں عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو انہوں نے ظلم و ستم کو فوری طور پر روکنے کا آرڈر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میسنجر بنا کر بھیجا ہے، ٹیکس کلیکٹر بنا کر نہیں۔ انہوں نے 9 مسلم ترکوں سے جزیہ ٹیکس ختم کر دیا اور مبلغین کو بھیجا تاکہ وہ تلوار کے بجائے اخلاق سے اسلام پھیلائیں۔ اگرچہ ان کا دور بہت شارٹ تھا، لیکن اس نے ترکوں کے ذہنوں میں اسلام کا ایک پازیٹیو امیج کریٹ کیا۔ عمر کا دور چھوٹا تھا، مگر اس نے انصاف سکھایا۔ اس کے بعد ترگش قبائل نے سلوک خاقان کی لیڈرشپ میں امویوں کے خلاف زبردست ریزسٹنس دکھائی۔ آج سے ہم کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں، ہم تیار ہیں، ہم لڑیں گے۔ کئی سالوں تک جاری رہنے والی ان جنگوں نے اموی طاقت کو کمزور کر دیا، اور اسی دوران عباسیوں نے امویوں کے خلاف بلیک فلیگ بلند کر کے انقلاب کا آغاز کر دیا۔ عباسیوں کا ایٹیٹیوڈ ترکوں کے لیے بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ انہوں نے ترکوں کو اپنی آرمی میں ہائی پوزیشنز دی اور انہیں رائل گارڈز بنایا۔ امیر المومنین نے تمہیں اپنے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا ہے، یہ خلوت قبول کرو۔ تم اب ہسٹری کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ آنے والا تھا، جسے بیٹل آف ٹیلس کہا جاتا ہے۔ 751 عیسوی میں تانگ ڈائنیسٹی کے تحت چائنیز آرمی سینٹرل ایشیا پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ جب چائنیز کمانڈر نے تاشقند کے لوگوں پر ظلم کیا تو ترک قبائل نے عباسی گورنر ابو مسلم خراسانی سے ہیلپ مانگی۔ چینی حاکم نے تاشقند کے لوگوں پر ظلم کیا، ظلم کا جواب دیا جائے گا۔ دریائے تلس کے کنارے ایک طرف چائنیز آرمی تھی اور دوسری طرف عباسی عرب اور ان کے ترک اتحادی۔ 5 دن تک جاری رہنے والی اس جنگ میں کارلک ترکوں نے ایک سرپرائز موو کیا اور چائنیز آرمی پر پیچھے سے اٹیک کر دیا۔ چائنا کو ایسی عبرتناک شکست ہوئی کہ وہ دوبارہ کبھی اس ریجن کی طرف واپس نہ آ سکے۔ کیا ہم کبھی واپس آئیں گے؟ نہیں، یہاں ہماری منزل ختم ہوئی۔ اس فتح کے بعد سینٹرل ایشیا سے بدھ مت کا اثر ختم ہو گیا اور اسلام کے لیے راستے صاف ہو گئے۔ پہلے ہم اسلام کو عربوں کا مذہب سمجھتے تھے، لیکن اب سمجھ گئے کہ یہ ہم سب کے لیے ہے۔ ہم کیوں نہیں سمجھے پہلے؟ کیونکہ ہم نے ظالموں کا اسلام دیکھا۔
मुसलमानों ने चाइनीज कैदियों से पेपर मेकिंग टेक्नोलॉजी सीखी और उसे वेस्ट तक पहुंचाया। इस इवेंट के बाद तुर्कों ने इस्लाम को डीपली समझा और आहिस्ता आहिस्ता पूरा टर्किश नेशन दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। 10वीं सदी तक ओगोज तुर्कों की मास कन्वर्जन ने उन्हें इस्लाम का लीडर और प्रोटेक्टर बना दिया। जब इस्लामिक वर्ल्ड कमजोर हो रहा था तो यही तुर्क सल्जूकी और उस्मानी बनकर सामने आए और उन्होंने सदियों तक इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में बुलंद रखा। ये सफर जो तलवारों के टकराव से शुरू हुआ था, बिलाखिर ईमान और मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान बन गया जिसने इंसानियत की सिमत बदल दी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।